پیارے بھائیوں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان اس دنیا میں جو بوئے گا وہی آخرت میں کاٹے گا، کیونکہ قیامت کا دن نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں ملنے کا دن ہے۔ مگر افسوس، یہ سب جاننے کے باوجود ہم عبادت خداوندی سے دور اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے بے پرواہ ہو کر جھوٹ، غیبت، چغلی، دھوکہ دہی، دنیا کی محبت میں بدمست اور آخرت کی تیاری سے غافل ہیں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ویسے تو انسان کی اصلاح میں بہت سی چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں، لیکن ہم 3 اہم وجوہات کے بارے میں کچھ سیکھیں گے۔ لمبی امیدیں، خود احتسابی کا نہ ہونا، یعنی اپنے اعمال کا جائزہ نہ لینا، اور بری صحبت کے متعلق کچھ باتیں۔ آئیے سب سے پہلے ایک واقعہ جانتے ہیں۔ لمبی امید کے خاتمے کا انعام۔ بصرہ کے ایک بادشاہ نے بادشاہت کو خیر بات کہہ کر زہد و تقوی کی راہ اختیار کی، لیکن دوبارہ سلطنت و حکومت کی طرف مائل ہوا اور عیش و عشرت میں باقی زندگی بسر کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے ایک شاندار محل بنوایا جس میں اعلیٰ قسم کے قالین بچھوائے اور ہر طرح کے ساز و سامان سے اس عظیم الشان محل کو آراستہ کرایا، اور ایک کمرہ مہمانوں کے لیے خاص کر دیا۔ وہاں عمدہ بستر بچھائے جاتے، وہاں طرح طرح کے کھانے چنے جاتے۔ وہ بادشاہ لوگوں کو بلاتا۔ عظیم الشان محل اور بادشاہ کی شان و شوکت دیکھ کر لوگ خوب تعریف کرتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا۔ بادشاہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکا تھا۔ اس عظیم الشان محل میں ہر طرح کے گانے باجے اور عیش و عشرت کا سامان موجود تھا۔ وہ ہر وقت دنیاوی لذتوں میں مگن رہتا۔ ان مشاغل نے اسے طول و امل یعنی لمبی امید کے تباہ کن باطنی مرض میں مبتلا کر دیا۔ ایک دن اس نے اپنے خاص وزیروں، مشیروں اور عزیزوں کو بلا کر کہا، تم اس عظیم الشان محل میں میری خوشیوں کو دیکھ رہے ہو، دیکھو میں یہاں کتنا پرسکون ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے تمام بیٹوں کے لیے بھی ایسے ہی عظیم الشان محلات بنواؤں۔ تم لوگ چند دن میرے پاس رکو، خوب عیش کرو اور مزید محلات بنانے کے بارے میں مفید مشورے دو، تاکہ میں اپنے بیٹوں کے لیے بہترین محلات بنانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایک غیبی آواز۔ چنانچہ وہ لوگ اس کے پاس رہنے لگے۔ ایک رات بادشاہ سمیت تمام لوگ لہو لعاب میں مشغول تھے کہ محل کی کسی جانب سے ایک غیبی آواز نے سب کو چونکا دیا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اپنی موت کو بھول کر عمارت بنانے والے، لمبی لمبی امیدیں چھوڑ دے، کیونکہ موت لکھی جا چکی ہے۔ لوگ خواہ خود ہنسیں یا دوسروں کو ہنسائیں، بہرحال موت ان کے لیے لکھی جا چکی ہے اور بہت زیادہ امید رکھنے والے کے سامنے تیار کھڑی ہے۔ ایسے مکانات ہرگز نہ بنا جن میں تجھے رہنا ہی نہیں۔ تو عبادت و ریاضت اختیار کر تاکہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس غیبی آواز نے بادشاہ اور اس کے تمام ہمراہیوں کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے دوستوں سے کہا، جو غیبی آواز میں نے سنی، کیا تم نے بھی سنی؟ سب نے کہا، جی ہاں، ہم نے بھی سنی ہے۔ بادشاہ نے کہا، جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں، کیا تم بھی محسوس کر رہے ہو؟ پوچھا، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، میں اپنے دل پر کچھ بوجھ سا محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری موت کا پیغام ہے۔ لوگوں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کی عمر لمبی اور عزت بلند ہو، آپ پریشان نہ ہوں۔ بادشاہ کی بارگاہ خداوندی میں التجا۔ اس غیبی آواز نے بادشاہ کے دل سے لمبی لمبی امیدوں کا خاتمہ کر دیا۔ اسے عیش و عشرت کے تمام منصوبے حقیر نظر آنے لگے۔ فکر آخرت کا اس پر غلبہ ہوا۔ اس کے دل سے خواہشات کی آگ بجھ گئی اور وہ گناہ چھوڑنے کا عزم کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں یوں عرض گزار ہوا، اے میرے پاک پروردگار، میں تجھے اور یہاں موجود تیرے بندوں کو گواہ بنا کر تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اپنے تمام گناہوں اور زیادتیوں پر نادم ہو کر توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے خالق، اگر تو مجھے دنیا میں کچھ مدت اور باقی رکھنا چاہتا ہے تو مجھے دائمی اطاعت و فرما برداری کی راہ پر چلا دے، اور اگر مجھے موت دے کر اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو مجھ پر کرم کر۔
اور اپنے کرم سے میرے گناہوں کو بخش دے۔ بادشاہ اسی طرح مصروف التجا رہا اور اس کا درد بڑھتا گیا۔ پھر اس نے ان کلمات کی تکرار شروع کر دی، اللہ کی قسم موت، اللہ کی قسم موت۔ بس یہی کلمات اس کی زبان پر جاری تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی، گناہوں کی عادت بڑھی جا رہی ہے، کرم یا الہی، کرم یا الہی۔